السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہیں، میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج کے ولاگ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میرے ہسبینڈ کا ایمرجنسی میں ویزا کیسے ملا، میں نے اس کے ایمرجنسی ویزے کے پیچھے میں نے کیا کیا تو پھر ان کو ایمرجنسی ویزا ملا۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ یہ آج سے تقریباً 3 سال پہلے کی بات ہے۔ میں یہاں پہ اکیلی رہی تھی امریکہ میں ایک روم میٹ کے ساتھ۔ بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مجھے کچھ رستوں کا بھی اتنا آئیڈیا وغیرہ نہیں تھا، کچھ بھی مجھے نہیں پتہ تھا، لیکن جو میری روم میٹ تھی وہ بہت اچھی تھی، بلکہ اچھی ہے میرے ساتھ، ابھی بھی بہت اچھی ہے۔ اس نے میرے ساتھ بہنوں والا سلوک کیا ہے، مجھے بہن کی کمی کبھی فیل نہیں ہوئی، اس نے میرا بہت ساتھ دیا۔ لیکن پھر بھی جو اکیلی لائف ہوتی ہے نا، اس میں بندہ بہت کچھ سیکھتا ہے۔ جب میں پاکستان تھی نا تو میں ایسی تھی کہ میں گلی میں بھی کبھی اکیلے نہیں نکلتی تھی۔ شادی کے بعد کبھی میرے ہسبینڈ نے مجھے گلی میں اکیلے نہیں نکلنے دیا، کہ بس ہر جگہ کوئی نہ کوئی بندہ میرے ساتھ جاتا تھا۔ لیکن جب میں یہاں پہ آئی، اکیلے ہر جگہ جانا، رات کو صبح، تو سٹارٹنگ میں تو کچھ ٹائم لگتا ہے ایڈجسٹ ہونے میں، لیکن آہستہ آہستہ جو زندگی سکھاتی ہے نا وہ لوگ نہیں سکھاتے۔ زندگی نے مجھے اتنا کچھ سکھایا ہے، اور آج میں اس مقام پہ کھڑی ہوں نا، جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اتنی بہادر ہو جاؤں گی، میں لائف میں اتنی آگے بڑھ جاؤں گی، اور میں یہ کر پاؤں گی جو میں نے کیا اکیلے رہ کے۔ تو زندگی میں کچھ بھی اگر اونچ نیچ آ جائے نا تو اسے پریشان نہیں ہوا کریں، بلکہ یہ سوچا کریں کہ اس کے پیچھے ہمارے لیے کوئی بہتری ہے جو ہمیں اس ٹائم سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لیکن بعد میں اس کی مجھے سمجھ آ جاتی ہے۔ تو بس پھر ایسے میری لائف چل رہی تھی۔ میں نے ہسبینڈ کا 2019 سے اپلائی کیا ہوا تھا، لیکن میرے پاس گرین کارڈ ہے، لیکن ابھی بھی مجھے یہ تھا کہ ابھی بھی آج سے بعد بھی 2 سے 3 سال بعد جا کے نا ان کا ویزا لگے گا، کیونکہ میرے پاس گرین کارڈ تھا۔ ہاں، جو سٹیزن ہیں ان کا پھر جلدی ہو رہا ہے، لیکن جن کے پاس گرین کارڈ ہے تو ان کا بہت لیٹ ہو رہا ہے۔ تو میں سوچ رہی آگے اتنے سال میں نے اکیلے گزارے ہیں، تو پھر آگے بھی مجھے اتنے سال اکیلے اور گزارنے پڑنے ہیں، لیکن زندگی چل رہی تھی۔ پھر میرا آج سے 2022 میں پاکستان سے آئی، تب جو میرا بیٹا آپ دیکھ رہے ہیں اذلان، یہ تھا تقریباً 2 منتھ کا، جس کو میں پاکستان چھوڑ کے آئی تھی۔ اور مدر کے لیے اب جو یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جو بھی ماں میری ویڈیو دیکھ رہی ہے، اس کو تو فیل ہو رہا ہو ایک ماں کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے کہ چھوٹا سا بچہ اپنا پاکستان چھوڑ کے آنا۔ لیکن میں نے یہ بھی قربانی دی، کیونکہ یہاں پہ میں نے اکیلے رہنا تھا۔ اگر میں اپنا بیٹا اپنے ساتھ لے کے آتی تو یہاں پہ میرے لیے سروائیو کرنا بہت مشکل ہو جانا تھا۔ تو بس پھر ہمت کر کے میں اپنا بیٹا اپنی نند کے پاس چھوڑ کے آئی۔ تو یہاں پہ آ کے میں نے پھر سے اپنی لائف سٹارٹ کی، جو اب سٹارٹ کی ہے وہ مشکل تھا، لیکن ہوتا رہا تھا۔ پھر آج 2023 میں پاکستان گئی، تو پھر جب میں واپس آئی تو مجھے پتہ چلا کہ میں پھر سے پریگننٹ ہوں۔ تو میں بہت پریشان ہو گئی تھی، بہت زیادہ، کہ اب میں کیسے سروائیو کروں گی۔ 9 منتھ کے بعد تو بیبی تو ہو جائے گا، لیکن ہسبینڈ کا ویزا تقریباً 2 سے 3 سال بعد مجھے ملے گا۔ تو میں بہت پریشان تھی، بہت روتی رہتی تھی، لوگ مجھے بہت پریشان، کچھ لوگ تھے جنہوں نے میرا ساتھ دیا، لیکن موسٹلی آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ لوگ پریشان کرتے ہیں کہ تم نے اب اکیلی کیسے رہو گی، بیبی کے بعد جاب کیسے کرو گی، مینیج کیسے کرو گی، کیونکہ ادھر باہر نا سب سے جو مشکل کام ہوتا ہے رینٹ پے کرنا۔ تو گھر بیٹھ کے اتنا گزارا تو ہوتا نہیں کہ بندہ گھر میں بیٹھ کے نا سارا کچھ مینیج کر لے۔ تو میں بہت روتی تھی، اللہ سے گر گرا کے مانگتی تھی، یا اللہ کہ میں اب کیا کروں، مجھے کوئی رستہ دکھا دے کہ میں اکیلی ہوں، کہ میں کچھ کر نہیں سکتی۔ تو بس پھر کچھ ٹائم ایسے آئے کہ میں تھک ہار گئی تھی، پھر میں نے صرف اللہ سے مانگنا شروع کیا۔ میں لوگوں سے کچھ بھی نہیں کہتی تھی، میں کہتی تھی اللہ کہ مجھے پتہ ہے کہ کچھ لوگ اولاد کے لیے بہت روتے ہیں، لیکن اگر تو نے مجھے اس نعمت سے نوازا نا، مجھے اس قابل سمجھا، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، جس کا مجھے تو ابھی تو نہیں پتہ چل رہا، لیکن مجھے وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلے گا۔ کیونکہ کچھ لوگ اتنا رو رو کے مانگتے ہیں اولاد کے لیے، ان کو اولاد نہیں ہوتی، اور پھر جب جس کی ایسے ہو جائے نا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہمارے لیے پلس پوائنٹ ہوتا ہے، جو ہمیں اس وقت تو پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ پھر میں کہتی اللہ کہ اگر تم نے ایسا کچھ کیا ہے نا تو میرے لیے اس کے لیے کوئی بہتری ہوگی، بس مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا بہتری ہے یہ وہ۔ پھر میں کافی وکیلوں کے پاس کی کہ میں اپنے ہسبینڈ کو تو بلانا چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے ڈاکٹر نے بولا بھی تھا کہ تمہارا آپریشن ہونا ہے۔ تو میں نے کہا آپریشن کے بعد میں اپنا بیبی کیسے سنبھالوں گی، یا میری بہت مشکل ہو جائے گی لائف اکیلے گزارنا۔ لیکن کافی وکیلوں نے بولا کہ ایسے نہیں ہو سکتا، تمہارے ہسبینڈ نہیں آ سکتے اتنا جلدی ہے وہ۔ لیکن یہاں پہ
یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس ہم جائیں وہ ساری ہماری ہیلپ کر دیں. کچھ نے بولا بس ویٹ کرتی جاؤ. کافی لوگوں نے ایکسپیڈائٹ کیا، ان کا ایکسپیڈائٹ نہیں ہوا. لوگوں کی یہاں پہ بہت سے بچے بھی ہو جاتے ہیں لیکن ان کا ایکسپیڈائٹ نہیں ہوتا. لیکن میں سوچتی تھی میں بھی میری قسمت ان سے الگ ہو. بس یہ سوچ کے میں دعا مانگنا نہیں چھوڑی. بس میں دعا مانگتی تھی جب پریشان ہوتی تھی، ہمت ہارتی تھی، بس میں دعا مانگتی تھی، نماز پڑھتی تھی اللہ سے کہ بس نہ آپ ہی میرے ساتھ ہیں. مجھے اب لوگوں کا ساتھ نہیں چاہیے، مجھے اب آپ کا ساتھ چاہیے. اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے نا، اس کو کسی بندے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. تو میرے ساتھ میرا اللہ تھا. تو بس اس کے ساتھ میں زندگی چاہ رہی تھی، کبھی پریشان کبھی خوش. لیکن جب مجھے لوگ بہت پریشان کرتے تھے نا، تو میں کہتی تھی کہ میرے ہسبینڈ کا نہیں ہونا. لیکن ایک میرے ہوتا ہے نا دل سے، جو لوگ کہتے ہیں آواز آتی ہے، وہ میرے دل کی آواز کہتی تھی کہ نہیں فریحہ تمہارے ہسبینڈ کا ہوگا، یہ وہ. بس پھر ایسی زندگی چاہ رہی تھی، کبھی خوش کبھی غم، یہ وہ. زندگی کے چلتے چلتے میں نے کافی دفعہ نا ایکسپیڈائٹ کرنے کی کوشش کی. ایک وکیل تھا میرا بہت اچھا، تو اس نے میری کافی ہیلپ کی تھی نا. تو کافی لوگ ایسے بھی تھے جو مجھے کیسے مایوس نہ ہو، بہتر ہی ہوگا یہ وہ. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو مجھے مایوس کر دیتے کہ تمہارا کچھ نہیں ہوگا، تم بھی ادھر ایسے ہی آگے تمہاری لائف بہت مشکل سے سیٹ ہوئی ہے، لیکن ابھی کچھ ٹائم کے بعد تمہاری لائف پھر سے مشکل میں ہو جائے گی، تم کیسے مینیج کرو گی. تو بس کچھ لوگوں کی باتیں سن کے میں کبھی کبھی بہت پریشان ہو جاتی تھی. پھر میں دعا مانگتی یا اللہ کہ اگر میرے ہسبینڈ کا نہیں ہونا تو مجھے صبر دے دے، کہ بیبی کے بعد نہ مجھے صبر مل جائے، یا کچھ بھی ایسا ہو کہ مجھے یہ نہ ہو کہ میرے بیبی ہوا ہے تو کچھ غلط ہوا ہے یہ وہ. تو بس پھر میں نے کافی دفعہ ایکسپیڈائٹ کیا، لیکن کافی دفعہ ریفیوز آیا. میں بہت ہر دفعہ ہمت نہیں ہارتی تھی. میں کہتی تھی نہیں، میں نے ہمت نہیں ہارنی، میں نے بس کچھ نہ کچھ کرنا ہے. ہسبینڈ کا ہو جائے گا، وہ کسی نہ کسی طریقے آ جائیں گے. پھر ایک دفعہ میرے ساتھ نا ایک آنٹی کام کرتی تھی، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں طرح سے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، وہاں تم لیٹر وغیرہ لکھواؤ تو اس کی بیس پہ نا ایکسپیڈائٹ کرو. کیونکہ پہلے میں اذلان کی بیس پہ ایکسپیڈائٹ کیا تھا کہ میرا چھوٹا بیٹا پاکستان ہے، تو مدر کو ضرورت ہے بیٹے کی، بیٹے کو بھی ضرورت ہے مدر کی. تو چھوٹا سا بچہ، اس کو پیرنٹس کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ ادھر میرے پاس آ جائے. لیکن وہ کافی دفعہ میں ریفیوز کر دیا تھا. پھر جب میں نے ادھر ڈاکٹر سے لیٹر لکھوایا، انہوں نے لکھا کہ یہ کافی ڈپریشن میں ہے، یہ وہ، اس کو ہسبینڈ کی ضرورت ہے، اس کو بیٹی کی ضرورت ہے، یہ بیبی کے بعد مینیج نہیں کر سکتی، اس کا آپریشن ہے. کافی اچھا مجھے ڈاکٹر نے لکھ کے دیا. پھر جب میں نے وہ لیٹر لگا کے ایکسپیڈائٹ کیا، تو ایک صبح ہوتا ہے نا کہ ایک زندگی میں ایک ایسی صبح ہوتی ہے جو انسان کبھی نہیں بھولتا. اس صبح کا میں نے اتنے ٹائم سے ویٹ کیا تھا کہ میں نے صبح اٹھ کے وہ ای میل مجھے آئی ہوئی تھی کہ مبارک ہو، آپ کا ایکسپیڈائٹ کیس ہو گیا ہے، اب بس آپ کا نا انٹرویو کی ڈیٹ آئے گی. بس وہ جو میری خوشی تھی نا میں بہت زیادہ. لیکن یہ خوشی میں نے کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کی سوائے اپنی ماما کے اور اپنے ہسبینڈ کی. میں نے کسی کو بھی نہیں بتائی، کیونکہ خوشی کی جو نظر ہوتی ہے نا خوشیوں کی، وہ لوگوں کی بہت جلدی لگ جاتی ہے. بے شک لوگ ہم سے جو پیار کر رہے ہوں، لیکن ان کو وہ خوشی بھی زیادہ ہوں تو اس خوشی سے بھی نظر لگ جاتی ہے. یہ نہیں کہ بری نظر ہی لگتی ہے، خوشی کی بھی نظر لگ جاتی ہے. تو میں نے کافی دفعہ آزمایا بھی ہوا تھا، لوگوں سے سنا بھی ہوا تھا. تو بس پھر میں نے اپنے آپ سے پرومس کیا کہ میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی. بس جب تک میرے ہسبینڈ کے ہاتھ میں پاسپورٹ نہیں نہ آ جائے گا ویزا لا کے، تو میں کسی سے بھی شیئر نہیں کروں گی کہ میری دعائیں قبول ہو گئی ہیں، اللہ نے میرا ساتھ دیا یہ وہ. تو بس پھر ایسے چلتے چلتے پھر مجھے پیپرز چاہیے تھے، جو ہوتے ہیں نا ایفیڈیوٹ کے پیپر، مجھے وہ چاہیے تھے. لیکن میں نے لاسٹ اتنی جاب نہیں کی تھی، تو میرا وہ بھی کمپلیٹ نہیں تھا، اور مجھے مل بھی نہیں رہی تھی. تو میرے ہسبینڈ کی نیکسٹ انٹرویو کی ڈیٹ تھی، اور ایک دن پہلے تک میرے پاس پیپرز نہیں تھے. بس پھر بھی میں کہتی تھی اللہ اب میرے پاس کوئی اور رستہ نہیں ہے، بس تو ہی ایسا کوئی رستہ نکال دے کہ جس کی مجھے امید بھی نہ ہو، لیکن جہاں تک مجھے پہنچایا نا یہاں تک، اس کے آگے بھی تو ہی میری مدد کرے گا. کیونکہ لوگوں تو ہوتے ہیں نا کہ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، بس نہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں مدد کرنے والے، لیکن لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ بندہ کتنا مجبور ہے، ہمیں ہیلپ کرنی چاہیے یہ وہ. پھر بس میں ایک آفس میں گئی، میں نے ان کو بتایا ایسے ایسے مجھے ہیلپ چاہیے، اور نیکسٹ میرے ہسبینڈ کی انٹرویو کی ڈیٹ ہے، تو میرے پاس پیپرز نہیں ہیں سپورٹ کے لیے نا، کو ایفیڈیوٹ بولتے ہیں اس کو. تو بس پھر انہوں نے بتایا کہ میرے پاس ایسے ایک بندہ ہے، اس کو میں نے اپنی وائف کے لیے رکھا ہوا تھا کہ جب میرے وائف کے انٹرویو کی ڈیٹ آئے گی تو اس کے پیپرز مجھے چاہیے تھے. لیکن
مجھے لگتا ہے کہ نا میرے سے پہلے ہی میں اپنے وہ اس کے پیپر آپ کو دے دوں، کیونکہ میرے سے زیادہ آپ کو ضرورت ہے کہ میں آپ کی ہیلپ کروں کہ میں بھی کل کو کوئی میری اور ہیلپ کر دے۔ تو بس پھر اس نے میری ہیلپ کی، اللہ تعالیٰ نے وسیلہ اس کو بنایا۔ تو اسی دن رات کو اس نے فون کیا اس بندے کو کہ ایسے ایسے کسی کو پیپرز چاہیے تو آپ آ کے دے جائیں۔ اس بندے نے مجھے یہ بھی بولا تھا جو آپ کے پہلے پیپرز لگے ہیں وہ آپ کے اب تک ایکسپائر نہیں ہوئے، کچھ دن نہیں ہوئے ہیں اوپر ایکسپائر ہوئے ہیں، تو اگر کوئی اچھا انٹرویو لینے والا ہوگا تو کیا پتہ وہ دے دے ویزا۔ لیکن میں نے کہا میں 1% بھی چانس نہیں لینا چاہتی، کیونکہ میں نے کافی ٹائم سے ویٹ کیا، یہ نہ اس ٹائم ریفیوز کر دیے تو میں دوبارہ سے اتنا ویٹ نہیں کر سکتی۔ تو بس پھر اس بندے نے پیپرز دیے، تو پھر جب انٹرویو میرے ہسبینڈ کا ہوا ان کو تو انہوں نے بول دیا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کا ویزا لگ گیا یہ وہ، لیکن جب تھوڑی دیر بعد میں نے چیک کیا ان کا اسٹیٹس کیا ہے، تو اسٹیٹس میں مجھے پتہ چلا کہ ریفیوز آ گئے۔ پھر میرے دل میں ایسے ہو گیا کہ سارا کچھ ہو گیا پھر ریفیوز، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ جس کا دفعہ ریفیوز آ جائے نا تو بہت ٹائم لگتا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے یہ بھی بولا تھا کہ اگر جیسے انہوں نے پاسپورٹ لے لیا ان کو بول دے ویزا لگ جائے گا تو پھر ویٹ کرو کچھ دنوں میں ہی ویزا لگ جائے گا، لیکن پھر بھی ایک ٹینشن ہوتی ہے، لیکن میں پھر بھی کہتی کہ نہیں لگ جائے گا، بس اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پہنچایا نا، آگے بھی انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ پھر بس 14 ڈیز کے بعد اوپر آیا کہ پاسپورٹ ریڈی ہے، یہ وہ سارا کچھ آپ کو مل جائے گا۔ پھر جب میرے ہسبینڈ کو پاسپورٹ ملا تو اتنا مجھے سکون ملا، پھر میں نے اپنی ساری فیملی کو بتایا، سب نے بولا کہ اصل میں ساری فیملی بہت پریشان تھی، لیکن میں نے کسی شیئر نہیں کیا کیونکہ نظر لگ جاتی ہے۔ تو اس ویڈیو میں یہ ساری میری آپ کو باتیں بتانے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اپنی خوشیاں سب کے ساتھ شیئر مت کریں، خاص طور پر وہ خوشی جس کا آپ نے بہت ٹائم سے ویٹ کیا ہو، کیونکہ لوگوں کی نا خوشی کی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ اور جو سب سے بڑا مسئلہ میری اس ویڈیو میں وہ یہ تھا کہ جب آپ کو لگے نا کہ کوئی رستہ بھی نہیں ہے آپ کے سامنے، آپ بالکل بے بس ہو گئے ہیں، سامنے ایسے لگے کھائی آپ گر جائیں گے اس میں، تو اس وقت بھی نا اللہ پہ یقین رکھیے، اگر اس کھائی میں آپ گریں گے نا تو آپ بچ جائیں گے۔ اتنا جب میں دعا مانگتی تھی نا بہت زیادہ میں یقین سے دعا مانگتی تھی کہ اللہ تو تیرے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اور دعا اس یقین سے انسان کو مانگنی چاہیے کہ ناممکن چیز بھی ہماری دعا سے ممکن ہو جائے گی۔ کیونکہ لوگ مجھے کہتے تھے ناممکن ہے تمہارے ہسبینڈ کا آنا یہ وہ، لیکن میں کہتی تھی نہیں ہو جائے گا، میرا دل کہتا ہو جائے گا۔ پھر جب میں دعا مانگتی میں اسی یقین سے مانگتی تھی کہ اللہ تو نے رستہ دکھانا ہے، معجزے بس کوئی معجزہ میری زندگی میں ہو جائے، اور میری زندگی میں معجزے سے زیادہ کچھ نہیں ہوا۔ تو بس پھر اسی لیے ایسے کرتے کرتے بس میں آپ لوگوں سے بھی اسی بات کا بولوں گی کہ جب آپ لوگوں کو لگے کہ بہت مشکل میں ہے، صرف کوئی رستہ نہیں ہے، لوگوں سے کبھی نہ مانگے۔ جو میں نے زندگی میں سیکھا ہے، لوگوں سے آپ کبھی نہ مانگے، جب مانگنا ہے اللہ سے مانگے اور اللہ آپ کو دے گا۔ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، اس یقین سے مانگے کہ اگر تھوڑی دیر ہو رہی ہے نا تو کوئی نہ کوئی ہمارے لیے بہتری ہے اس میں۔ یہ نہیں ہے کہ آج نہیں ہو رہا تو ہمارے لیے کیا ہو گیا، کبھی مایوس نہ ہو، کبھی یہ نہیں بولیں کہ نہیں اب اللہ جی دعا مانگے تو یہ نہ بولے کہ آج ہی مجھے ملے، اس یقین سے مانگے جو ہمارے حق میں بہتر ہے نا ہمیں وہ ملے۔ تو آپ کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے نا وہ مل جاتا ہے، لیکن آپ لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کے حق میں بہتر کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بیسٹ پلانر کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں، وہ ہمارے لیے وہ کچھ سوچتا ہے، وہ کچھ کرتا ہے نا جو کچھ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہماری سوچ وہاں تک جا ہی نہیں سکتی، ناممکن ہے۔ اگر یہ بیبی نہ ہوتا تو میرے ہسبینڈ کا ویزا نہیں لگتا، میں اپنی 2 سے 3 سال اور ویٹ کرتی، جو میرا بیٹا پاکستان تھا زلان وہ بھی پاکستان میں ہی رہتا، لیکن تھوڑا ٹائم میرے پریگننسی میں بھی میں نے اتنا جاب کی کیونکہ مجھے سارا کچھ افورڈ کرنا تھا، مطلب اسٹارٹنگ میں 2 سے 3 منتھ میں طبیعت بہت خراب تھی، میں ایک جاب چھوڑ دی، کبھی کی کبھی نہیں کی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری کیونکہ میں نے سروائیو کیسے کرنا اگر میں جاب چھوڑ کے گھر بیٹھ جاتی۔ تو بس پھر میں نے بہت مشکلات کا سامنا کیا، جاب کی صبح سے شام تک، کبھی 8 گھنٹے کبھی 9 آورس، تو بس ان سب کے ساتھ میں نے اپنے وہ 9th منتھ گزارے۔ تو ڈلیوری سے 2 ویکس پہلے ہی میرے ہسبینڈ آئے تھے، اور ڈلیوری سے میں نے کوئی اراؤنڈ 4 ڈیز پہلے اپنی جاب چھوڑی تھی۔ تو بس پھر یہ تھی میری موٹیویشن سٹوری۔ تو بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ وہ، تو بس کبھی آپ لوگ ہمت نہ ہارا کریں، اللہ سے مانگے تو اس یقین سے مانگے کہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اللہ سے بیسٹ پلانرز کوئی بھی نہیں ہے، تو بس اپنا
سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیں، لوگوں سے کبھی مانگے نہیں۔ بس پھر ہم لوگ گئے ہوئے تھے ڈنر کرنے، تو میں سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں۔ کیونکہ یہاں پہ مجھے لوگ کہتے تھے کہ نہیں ہوتا یہ وہ، لیکن جیسے ہوتا ہے دل کی آواز، تو بس میرے دل میں بھی وہی آواز تھی کہ نہیں، ہو جائے گا میرے ہسبینڈ کا بہت جلدی انشاءاللہ۔ تو بس پھر آپ لوگ جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جو لوگ پریشان ہیں، تو بس پریشان مت ہوں۔ آپ لوگوں کی جو پریشانی ہے تو بس اللہ سے مانگیں، اللہ سے دعا مانگیں۔ تہجد کی نماز میں نے پڑھی تھی، میں یہ بھی شیئر کروں گی۔ میں رمضان تھا، میں تہجد کی نماز شروع کی تھی۔ وہ کہتے ہیں جو تہجد کی نماز میں کے بعد انسان اللہ سے مانگے نا، وہ کبھی نہ یہ خالی ہاتھ نہیں اٹھتا، وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو بس میں نے تہجد کی نماز بھی پڑھی تھی۔ جب ہوتا ہے نا کہ انسان بے بس ہو جائے، پھر انسان کہتا ہے میں وہ ہر کام کر لوں کہ بس جس سے میرا کام ہو جائے۔ تو جب میرے لوگوں سے امیدیں ختم ہو گئی تھی، میں نے بس اللہ کے آگے گرانا شروع کر دیا، دعا مانگنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے، بس میں نے اللہ سے مانگنا ہے اور اللہ مجھے دے گا۔ تو اللہ نے مجھے دیا۔ تو آپ لوگ بھی جو لوگ پریشان ہیں، ویسے بھی تہجد پڑھا کریں، تہجد کے بعد نماز پڑھا کریں، تہجد کی نماز کے بعد دعا مانگا کریں، تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور دعا ہمیشہ اس یقین سے مانگے کہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ بے شک یہ آج نہیں تو کل ضرور قبول ہوگی، یا اس کے بدلے ہمیں اتنا کوئی اچھا ملے گا جس کی ہمیں امید بھی نہیں ہوگی۔ تو بس پھر آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو میری سٹوری کیسی لگی، آپ لوگوں کو میرا آج کا ولاگ کیسے لگا۔ جو میرے چینل پہ نئے ہیں، پلیز لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ آپ لوگوں کا پیار ہوتا ہے جس سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ یہ ویڈیو میرے بنانے کا بھی ایک ہی مقصد تھا، میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ بس کبھی زندگی میں نا امید نہیں ہو، بس اللہ سے مانگیں، لوگوں سے مت مانگیں۔ اور کبھی اگر لائف میں ایسا کچھ مومنٹ آیا نا جو آپ لوگوں کو لگے کہ ابھی نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کیا ہو گیا ہے، تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا، لیکن کچھ ٹائم بعد ہمیں اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ جیسے نئے بیبی نے آنا تھا تو اذلان پیارے نے میرے پاس آنا تھا، اس کے بابا نے بھی میرے پاس آنا تھا۔ بس پھر نئے بیبی کی وجہ سے میری فیملی کمپلیٹ ہوئی ہے، تو میں بہت اچھی لائف گزار رہی ہوں، ورنہ تو میں نے اکیلے ہی سروائیو کرنا تھا۔ اکیلے سروائیو کرنا تو آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوگا کتنا کوئی مشکل ہوتا ہے، کبھی کھاؤ کبھی نہ کھاؤ جیسے کر رہے ہیں۔ تو بس کیونکہ پریگنینسی میں تو میرے ساتھ ایسے ہوتا تھا کہ میں سم ٹائم گھر آتی تھی نا، تو میرا کچھ بنانے کھانے کا دل نہیں کر رہا ہوتا تھا، کیونکہ انسان اتنا کوئی تھک جاتا ہے۔ تو پھر بھی میں کبھی خالی پیٹ سو گئی، کبھی کچھ نہ کھایا، بس ایسے ہی میری زندگی گزری تھی کہ طبیعت بھی اتنی خراب ہے، انسان اتنی جاب کر کے ہے، تو اس کے بعد ہمت انسان میں نہیں ہوتی کہ ہم کوئی آگے کھانا بنائیں یا کھانا کھائیں، تو بس ہم لوگ دل کرتے بس بستر ملے اور ہم لوگ سو جائیں۔ تو میری لائف میں بھی ایسی راتیں بہت زیادہ تھی کہ میں بھوکی سو جاتی تھی کہ میرے سے اب کھانا نہیں بنے گا، اتنی میں تھکی ہوئی آتی تھی۔ لیکن بس اللہ تعالیٰ نے ہمت دی رکھی ہے، تو بس اس ہمت کی وجہ سے آج میں اس مقام پہ پہنچی ہوں کہ میری فیملی آج میرے پاس ہے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، زندگی میری بہت اچھی گزری ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے۔ ملتے ہیں نئے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔